السلام علیکم استاذ، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی استاذ، آپ کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے یا ہم کوشچن سے آغاز کریں؟ آپ شروع کیجئے اللہ کا نام لے کر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلا کوشچن ہے حسن اعجاز صاحب کا۔ سر آپ کوشچن کر لیں۔ استاذ، ہم جب ذرائع علم کی بات کرتے ہیں اور اس میں مشاہدہ، عقل اور خبر کو ذرائع علم قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح سے جو پیغمبروں کی خبر ہے یا جو قرآن مجید ہے اس کو بھی ہم ایک مستقل ذریعہ علم کے طور پر مانتے ہیں، اس کو دلائل کی بنیاد پر۔ تو اس میں سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم پیغمبروں کی خبر یا قرآن مجید کو ایک ذریعہ علم مانتے ہیں، تو اس عمل کے دوران ہم اس کو جس معیار پر پرکھ رہے ہوتے ہیں وہ معیار بھی عقلی معیار ہوتا ہے، اور اس میں جب ہم عقل کو دیکھتے ہیں تو عقل اپنی جو عقل کو اگر ہم الگ طور پہ دیکھتے ہیں ایک مستقل ذریعہ علم کے، تو عقل ہو یا منطق ہو، وہ اپنے سے باہر کسی ذریعہ علم کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی جو فارم ہے وہ اپنی داخلی حرکت سے ہی اخذ کرتی چلے جاتی ہے، یعنی اس کی ایک سیلف موومنٹ ہے، اس کے اندر جو خلا جو گیپس ہوتے ہیں وہ بھی اس سیلف موومنٹ کے نتیجے میں ہی بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب عقل اپنے میں کسی اپنے باہر خارج کسی ذریعے کی محتاج نہیں ہے، اور وہی کے وہی ہونے کا جو معیار ہے وہ عقل کی بنیاد پر طے ہونا ہے، تو کیا اس بنیادی حیثیت عقل کو نہیں حاصل ہو جاتی؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ انسان کی حیثیت سے بنیادی حیثیت عقل ہی کو حاصل ہے۔ اگر میرے پاس عقل نہ ہو تو علم ہی سرے سے مشتبہ ہو جاتا ہے یا مفقود ہو جاتا ہے۔ میں نے بارہا اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ میرے حواس بھی اصل میں باب العلم ہے، یعنی وہ موضوع سے میرا تعلق پیدا کرتے ہیں۔ مجھے جو ظاہری حواس دیے گئے ہیں وہ مادے سے میرا تعلق پیدا کرتے ہیں، اور باطنی حواس نفس سے میرا تعلق پیدا کرتے ہیں۔ وہ بھی علم کا ذریعہ خود نہیں بن جاتے، عقل ہی جو احساسات باہر سے منتقل ہوتے ہیں ان کو علم بناتی ہے۔ ہم جس کو ادراک کہتے ہیں، علم کا پہلا درجہ ادراک ہی ہے، وہ بھی عقل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر میری آنکھیں دیکھتی بھی ہوں اور میرے کان سنتے بھی ہوں، لیکن میں عقل سے محروم ہو جاؤں تو میں جو معلومات باہر سے آ رہی ہیں ان کو معلومات بنا نہیں سکتا۔ یہ میرے باطن میں الہام شدہ علم ہے جو ان کو علم بناتا ہے۔ علم کس طرح بناتا ہے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن علم بناتا ہے۔ اور وہ ملکہ جو میرے اس علم کو وجود پذیر کرتا ہے وہ ادراک کے مرحلے میں بھی عقلی ہے۔ اسی طرح جب میں استدلال کرتا ہوں تو اس میں بھی عقل ہی میری مدد کرتی ہے، یعنی جو چیزیں میرے مدرکات بن جاتی ہیں، جن کو میں علم کے طور پر قبول کر لیتا ہوں، جو میرے لیے وجودی حقائق بن جاتے ہیں، میں پھر ان کے لوازم کی بنیاد پر کچھ دوسری حقیقتوں کو دریافت کرتا ہوں۔ وہ بعض اوقات معلوم یا محسوس نہیں ہوتی، یہ محسوس سے نامحسوس اور معلوم سے نامعلوم کا سفر ہے۔ اس کو ہم استدلال سے تعبیر کرتے ہیں، ریزننگ کی جا رہی ہے، یعنی جو چیز ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہے اس سے بعض ناگزیر نتائج نکلتے ہیں، ان کو عقل ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے ادراک کے مرحلے پر بھی فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ میری عقل۔ اور استدلال کے مرحلے میں بھی فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ میری عقل۔ اس کے بعد آپ
خبر پہ چلے جائیے، جب ہمیں کوئی خبر ملتی ہے تو یہ دیکھیے کہ اس میں خود ہمارے ہاں علم حدیث کے ماہرین نے کیا معیارات قائم کیے، وہ تمام معیارات عقلی معیارات ہیں، یعنی خبر کو بھی رد و قبول کا ایک مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ خبر محض خبر کی حیثیت سے علم نہیں بن جاتی، وہ تو کسی کی گپ ہو سکتی ہے، کوئی من گھڑت بات ہو سکتی ہے، کوئی داستان سرائی ہو سکتی ہے، اس کو خبر بھی اگر کوئی چیز بناتی ہے، یعنی خبر صادق، سچی خبر تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں عقل ہی کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں بھی فیصلہ کن چیز وہی ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ بھی یہی، قرآن مجید کیا اللہ کی کتاب ہے، یہ فیصلہ ہم عقلی دلائل سے کرتے ہیں، خود قرآن نے عقلی دلائل ہی پیش کیے ہیں، لیکن جس وقت ہم مان لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں سے آنے والی ہر اطلاع ہمارے لیے پروردگار کی اطلاع بن جاتی ہے، اس لیے اس کو ایک الگ ذریعہ علم کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عقل تو پہلے مرحلے میں یعنی ادراک کے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں یعنی استدلال کے مرحلے میں، خبر کی قبولیت کے مرحلے میں تنہا فیصلہ کن چیز ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہماری رہنمائی کرے اور ہمارے لیے جو کچھ ہمیں احساسات کی صورت میں منتقل ہو رہا ہے اس کو علم بنا کر دے، تو علم میں تبدیل کرنے کا کام عقل ہی کرتی ہے۔ جی استاذ، اس میں آپ نے جو فرمایا کہ قرآن مجید کو بھی ہم عقلی دلائل یا معیارات کی بنیاد پر پرکھیں گے، تو اس میں کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اب یہ جو ہمارے ہاں وحی اور عقل کی ڈائیکاٹمی ہے، اس میں خاص طور پر جو ریشنلسٹ ہیں وہ یہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریزن ہے وہ ایسی فیکلٹی ہے کہ جو اپنی فعلیت میں، اپنی فنکشنالٹی میں اپنے سے خارج میں کسی بھی ذریعے کی اس طرح سے محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی داخلی حرکت سے ہی اپنی فارم اخذ کرتی چلے جاتی ہے، وہ اس کو کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ وہی ہے، اس کو پھر اپنی تصدیق یا معیار پر پورا اترنے کے لیے اپنے سے خارج میں ایک ذریعے کی ضرورت ہے۔ تو اس ڈائیکاٹمی کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ یہ در حقیقت دو الگ الگ چیزوں کو ملا دینے کا مغالطہ ہے، یعنی نیو یارک ایک شہر ہے، وہ پایا جاتا ہے، وہ ایک وجودی حقیقت ہے، ہم تک یہ بات خبر کے ذریعے سے منتقل ہوگی، ہم اگر آ کر اس وجودی حقیقت کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تو عقلی استدلال کریں گے، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن عقل کیا نیو یارک کے بارے میں اخبار کے بغیر فیصلہ کر لے گی؟ جس طرح عقل مادے سے متعلق ہونے کے لیے، اسی طرح نفس سے تعلق پیدا کرنے کے لیے حواس کی محتاج ہے، وہ تنہا کام نہیں کر سکتی۔ اسی طرح خدا کی طرف سے کسی بات کو جاننے کے لیے خبر کی محتاج ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی اخبار ہی کی محتاج ہے۔ سائنسدان خبر دے گا، وہ ہم تک خبر کے طور پر پہنچے گی۔ اب عقل کیا وہاں بیٹھ کر فیصلہ کر لے گی؟ وہ پہلے خبر کو کس طرح قبول کرنا ہے اس کے قواعد بنائے گی، اس کے ضابطے بنائے گی، اور پھر رد و قبول کا فیصلہ کرے گی۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آخری فیصلہ کن چیز عقل ہے، لیکن کیا اگر میری آنکھیں ختم ہو جائیں تو پھر بھی میری عقل چیزوں کو دیکھ کر جو رائے قائم کرتی ہے وہ کر لے گی؟ نہیں کر سکتی۔ تو اس وجہ سے جو ذرائع عقل کو میسر کیے گئے ہیں ان میں جس طریقے سے حواس ہے، حواس ہی ظاہر ہے کہ مادے سے یا نفس سے اس کو متعلق کرتے ہیں، پھر موضوع سے جو احساسات منتقل ہوتے ہیں ان کو عقل علم میں بدلتی ہے۔ تو یہ ایک چیز کو دوسری سے ملا دینے کا مغالطہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں، ہم آنکھوں کے بغیر بھی عقل سے کام لے کر اس کائنات کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔
ہمیں اللہ تعالیٰ نے حواس دیے ہیں، وہ ہمارا تعلق خارج سے پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد عقل اپنا کام شروع کرتی ہے۔ وہ خارج کے تعلق سے محروم کر دی جائے تو اپنا کام نہیں کر سکتی، یا کرے گی تو بہت ناقص ہوگا، پھر وہ ظن و تخمین میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہی معاملہ اعلیٰ اور برتر حقائق کے معاملے میں ہوتا ہے۔ وہ وحی کی رہنمائی کو جانچ پرکھ کر قبول کر لیتی ہے تو اس کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے، اسے چیزوں کی بنیاد مل جاتی ہے، اب وہ کام کر سکتی ہے۔ تو خبر جو چیز فراہم کرتی ہے اس کے بغیر وہ کس چیز کا جائزہ لے گی؟ اسی طرح حواس جو ادراک پیدا کرتے ہیں اس کے بغیر وہ کس چیز کا جائزہ لے گی؟ تو چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ یعنی عقل بنیادی کردار ادا کر رہی ہے، میرے پاس میرا شرف ہی عقل ہے۔ انسان کی حیثیت سے جو چیز مجھے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ عقل ہے، میرے حواس اس کے خدام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے خبر بھی اس کے لیے ایک خادم کا حیثیت رکھتی ہے، یعنی وہ اس کو کسی ایسی چیز سے متعلق کر دیتی ہے یا اس چیز کے ادراک تک پہنچا دیتی ہے جو حواس کی گرفت میں نہیں آ رہی ہوتی، وہ اس کو پرکھتی ہے، جانچتی ہے۔ اس کا اگر مطالعہ کرنا ہو تو تاریخ کے علم کا مطالعہ کیجیے، وہاں کیا ہوتا ہے، یعنی وہاں کچھ اخبار ہم تک پہنچتے ہیں، ان اخبار کا جائزہ لیتے ہیں اور جائزہ لے کر عقل ان پر سوالات اٹھاتی ہے، مختلف پہلوؤں سے تحلیل کرتی ہے اور اس کے بعد اسے علم میں تبدیل کر دیتی ہے۔ عقل کا یہ وظیفہ ہے، یہ اتنا بدیہی وظیفہ ہے، اس کے معاملے میں اگر آپ خبر سے اس کو غیر متعلق کر دیں گے تو ایک ذریعہ علم سے غیر متعلق کر دیں گے۔ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس کا فیصلہ البتہ عقل ہی کو کرنا ہو۔ جی استاذ، بات واضح ہے، لیکن اس میں ایک آخری پہلو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جو عقل ہے وہ عقل کے جو قوانین بنتے ہیں، وہ جو اس کی اس کو پرکھنے کے لیے بھی خود میتھڈ اپنی جو ہے وہ فنکشنالٹی سے بناتی چلے جاتی ہے، لیکن اس میں جو ہم وحی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ درست ہوگا یہ کہنا کہ جب ہم وحی کو عقل کے مقابل میں لا کر ایک ڈائیکوٹمی بنا دیتے ہیں تو تب یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ دکھایا جائے کہ وحی کے سسٹم کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جس طرح عقل خود میتھڈ اپنا بناتی ہے، خود آگے بڑھتی ہے، خود اپنے خلا دور کرتی چلے جاتی ہے، اس کو باہر کسی تصدیق اپنی تصدیق کے لیے خارجی ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس طرح وحی کے داخلی نظام کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو اس سے باہر کسی ذریعے کی محتاج نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، وحی کا مخاطب انسان ہے، انسان کو اسے قبول کرنا ہے۔ وحی کا سب سے مستند نمونہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، وہ جگہ جگہ عقلی استدلال کر رہا ہے، یعنی کوئی الگ سے استدلال نہیں پیش کرتا بلکہ عقلی استدلال سے اپنی حیثیت بنواتا ہے، عقلی استدلال سے اپنے پیش کردہ دین یا اپنی نازل کردہ ہدایت کو محکم بنیادوں پر پیش کرتا ہے۔ ہر جگہ عقلی استدلال ہے اور اس میں وہی تعبیریں اختیار کی گئی ہیں جو ہم اپنی عام گفتگوؤں میں اختیار کرتے ہیں، یعنی افلا تاکلون، افلا تتذکرون، افلا تتدبرون، یہی تعبیریں ہیں۔ تم غور نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے، تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ ساری چیزیں کیوں کہی گئی ہیں؟ اس لیے کہ وہی اپنا کوئی داخلی نظام لے کر نہیں آئی، ہاں وہ استدلال کر رہی ہے، یعنی اپنے لیے استدلال بھی خود پیش کرتی ہے، لیکن وہ استدلال عقلی استدلال، وہ وہی استدلال ہے جو ہم سائنسی علوم میں کرتے ہیں۔ عقل کوئی مختلف چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ تعبیریں محض مغالطہ ہیں کہ ایک ایمانی عقل ہوتی ہے اور ایک شیطانی عقل ہوتی ہے۔ عقل ہوتی ہے،
وہ مراکش سے انڈونیشیا تک سب لوگوں کے پاس موجود ہے. وہ انسانیت کا شرف ہے. وہ مسلمان کی، ہندو کی، بدھ کی، مسیحی کی الگ الگ نہیں ہوتی. اس عقل ہی کو استعمال کر کے ہم حواس کے ذریعے سے جو چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں. اسی عقل کے ذریعے سے خبر آتی ہے. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب پیغمبر مانتے ہیں، محبت وحی مانتے ہیں آپ کے سینے کو، لیکن جو چیزیں آپ کی نسبت سے بیان کی گئی ہیں ان کے لیے محدثین نے کوئی عقل سے بالاتر معیار نہیں بنایا. اس معیاری کو دیکھ لیجئے، وہ خالص عقلی ہے اور بالکل وہی ہے جو کسی بھی خبر کی تصدیق کے لیے بنایا جانا چاہیے. یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ بات بیان کرنے والا کتنا قابل اعتماد ہے. یعنی یہ کوئی جھوٹا آدمی ہے، داستان گو ہے، کوئی لپاٹیا ہے. تو جس طرح دنیا میں جو اخبار ملتے ہیں ان کے بارے میں ہم متردد ہو جائیں گے یا رد کر دیں گے، یہی معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملنے والے اخبار کا بھی ہوگا. اسی طرح یہ دیکھنا کہ جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں ان میں تاریخی اتصال ہے، یہ خالص عقلی اصول ہے، اور ہم نے اسی کی بنیاد پر کسی منقطع اور متصل خبر کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. حفظ و اتقان کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی آدمی کا ذہن کسی اختلاط میں مبتلا تو نہیں ہو چکا، حافظہ ختم تو نہیں ہو چکا، یہ یادداشت تو نہیں کھو چکا، یہ بڈھا ہو کر ہر چیز کو فراموش تو نہیں کر چکا. یہ سب عقلی معاملات ہیں. اسی طرح جائزہ لیں گے، یہ 3 چیزیں ہیں جن کو محدثین راوی میں دیکھتے ہیں. اسی طرح متن میں کوئی بات علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، یہ سب عقلی چیزیں. عقلی استدلال کی بنیاد پر ہم اس خبر کے رد و قبول کا فیصلہ کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی خبر کے لیے یہ قواعد ہمارے ہاں محدثین نے بنائے. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ خالص عقلی بنیاد پر بنائے گئے ہیں. اب بھی جب ہمیں کوئی اطلاع ملتی ہے، کوئی خبر ملتی ہے، تو مورخین ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا جائزہ کیسے لینا ہے، اس کی تحلیل کیسے کرنی ہے. فرد کی خبر ہے تو اس کو کیسے دیکھنا ہے. اسی طرح اگر آثار مل گئے ہیں تو ان سے نتائج کیسے اخذ کرنے ہیں. تو یہ جتنا معاملہ ہے آپ اس کو جس زاویے سے دیکھیں گے، یہاں عقل ہی فیصلہ کن ہے. قرآن مجید نے بھی اسی کو فیصلہ کن قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبر ملتی ہے اس میں جب ہم پہلے اس بات کو عقلی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ خدا کی خبر ہے، اس کائنات کے خالق کی دی ہوئی خبر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر دینے والے کے بارے میں تمام اعتراضات ختم ہو گئے. اب اس کی دی ہوئی خبر کو ہم قبول کرتے ہیں تو خالص عقلی فیصلے کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں. یعنی اب اس خبر کو ہم شبہات کی بنیاد پر رد نہیں کرتے کیونکہ وہ خالق کی طرف سے آ گئی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سائنسدانوں کی طرف سے کسی نئے تجربے کی خبر ملتی ہے تو وہ قرائن و احوال ہیں جن کی بنیاد پر ہم بے تکلف اس خبر کو قبول بھی کرتے ہیں، اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور اس کو تعلیم و تدریس کا ذریعہ بھی بنا لیتے ہیں. ہر جگہ ہماری عقل ہی فیصلہ کن. جی بہت شکریہ استاذ. فہمی صاحب آپ کائنڈلی اپنا کوشچن کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے ایک پرسنل پرابلم کے ریلیٹڈ آپ کی گائیڈنس چاہیے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. جب تک ان کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تب تک وہ اللہ تعالیٰ پہ مطمئن ہوتے ہیں، اور جب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ مڑ جاتے ہیں یا ملحد ہو جاتے ہیں. تو میں پہلے اس سچویشن سے گزر چکا ہوں اور مایوسی یا بدگمانی میں مبتلا ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے چند سال ایز این ایتھیسٹ گزارے ہیں. لیکن اس کے بعد کچھ پڑھنے کے بعد، کچھ سمجھنے کے بعد یہ چیز واضح ہوگی کہ آپ خالق کا انکار نہیں کر سکتے، وہ آپ کی مجبوری ہے. لیکن سر میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کون سی غلطی ہے جو میں کر رہا ہوں جس سے یہ بدگمانی اور مایوسی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ خالق کو میں مانتا ہوں لیکن اس کی پریزنس مجھے اپنی زندگی میں نظر نہیں آتی. اور اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس کا تو میں امیجن بھی نہیں کر سکتا.
لیکن مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کو شرک سے کنیکٹ کر رہے ہیں، تو میں جانتے یا نہ جانتے ہوئے کہیں اس کا ارتکاب نہ کر رہا ہوں۔ تو یہ بدگمانی کیسے آتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی جو عبادت کا کرائٹیریا وہ کنڈیشنل ہوتا ہے کہ اگر اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ مانتا ہے، اور اگر نقصان پہنچتا ہے تو وہاں سے وہ واپس چلا جاتا ہے، جیسے ایسپینوزا کا خدا ہے کہ کریٹر تو ہے لیکن کیا اس کی کوئی ڈیلی لائف پریزنس بھی ہے، یہ ماننا ذرا مشکل ہے۔ اس میں کئی سوالات جمع ہو گئے ہیں، ان کو ہم الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ انسان کی نفسیات سے متعلق ہے۔ ہم میں سے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو عقلی استدلال کے ساتھ زندگی نہیں بسر کرتے، یعنی انسان کا شرف یہی ہے کہ وہ علم و عقل کی روشنی میں زندگی بسر کرے، لیکن اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، ایک بڑی تعداد ایسا نہیں کرتی۔ ہم شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو امیدوں، آرزوؤں اور تمناؤں کی ایک دنیا ہمارا احاطہ کر لیتی ہے۔ ہمارے اندر خواہشات ہیں، جذبات ہیں، وہ خواہشات اور جذبات اندر سے زور پیدا کرتے ہیں، معاشرہ ان کو اہداف دیتا ہے، وہی ہماری زندگی بن جاتی۔ تو ہم سفر کی ابتدا کرتے ہیں، والدین کی آغوش میسر ہوتی ہے، ایک لمبے عرصے تک گھر میں کھانے کو ہے نہیں ہے، کمانے کی کیا صورتیں ہیں، رقم کہاں سے آئے گی، یہ ہمارا درد سر نہیں ہوتا، یہ مشقت والدین اٹھائے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم خود زندگی کے حقائق سے دوچار ہوتے ہیں تو زندگی اپنے لوازم کے ساتھ حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اس میں نشیب بھی ہے، اس میں فراز بھی ہیں، اس میں کامیابیاں بھی ہیں، اس میں ناکامیاں بھی ہیں۔ چنانچہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کامیاب بھی ہوتے چلے جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس طرف رخ کرتے ہیں آگے دیوار نظر آتی ہے، ناکامیاں ہی ناکامیاں، اور کبھی وہ زندگی میسر آتی ہے جس میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، کبھی کامیاب ہو گئے کبھی ناکام ہو گئے۔ تو انسان ان تینوں حالتوں سے گزر رہے ہیں۔ ان تینوں حالتوں سے گزرتے ہوئے اگر انہوں نے ابتدا ہی سے اپنی تربیت نہیں کی کہ وہ بنیادی مقدمات کو عقلی طور پر طے کر کے چلیں، اور جو فیصلہ بھی کریں یا جو صورتحال بھی پیش آئے اس میں علم و عقل کی روشنی میں داخل ہو، یہ تربیت کا معاملہ ہے۔ یہ اگر نہیں کی تو اب ظاہر ہے کہ ایمان بھی آئے گا، وہ ایمان والدین کی طرف سے آ جاتا ہے، ماحول کی طرف سے آ جاتا ہے، معاشرے کی طرف سے آ جاتا ہے۔ اس میں انسان ایمان کے کچھ تقاضے بھی پورے کرنے لگ جاتا ہے جس کو وہاں اللہ کی عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی نماز پڑھ لی، دعا کر لی، روزہ رکھ لیا۔ یہ چیزیں بھی علم و عقل کی روشنی میں ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنی ہوتی، بلکہ روایت نے ہمارے گرد ایک ماحول پیدا کیا ہوتا ہے، اس میں ہم ان کو بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اگر تحلیل کر کے دیکھیں تو اپنے بچپن پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو یہ ہماری انہی خواہشات سے متعلق ہوتی ہیں، یعنی مدرسے میں جانا ہے، ہو سکتا ہے وہاں کان کھینچے جائیں، نماز پڑھ کے چلتے ہیں دعا کر کے کہ اس کی نوبت نہ آئے، امتحان دینا ہے، دعا کرتے ہیں کامیاب ہو جائے۔ تو گویا ہماری زندگی کے ساتھ یعنی دنیوی زندگی کے ساتھ متعلق عبادات کا ایک نظام بھی بعض اوقات جزوی طور پر یا کلی طور پر ہمارے معمولات میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے وہاں بیان کیا ہے۔ اس طرح کے لوگ یعنی جنہوں نے شعور کے ساتھ دین کو نہیں قبول کیا ہوتا، انہوں نے جان بوجھ کر سمجھ کر علم و عقل کی روشنی میں فیصلے نہیں کیے ہوتے، بلکہ وہ فیصلے روایت کی اتباع میں ہوتے ہیں اور دنیوی زندگی کے تعلقات سے محکم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کا ایمان یا اس طرح کی عبادت اصل میں کنارے پر عبادتی ہوتی ہے۔ جیسے آدمی
کسی کگر کے کنارے پر چل رہا ہے، اس میں کسی وقت بھی پاؤں پھسل سکتا ہے، اس لیے کہ یہ علم و عقل کی روشنی ہے جس میں اگر ابتدا کی ہے، ہر قدم اس روشنی میں اٹھایا ہے، ہر مرحلے پر اسی کو اپنے لیے چراغ راہ بنایا ہے، تو پھر البتہ آدمی کو وہ ثبات حاصل ہوتا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد ثم استقاموا، پھر ان کی استقامت میں کبھی کوئی ارتیاب پیدا نہیں ہو، کبھی کوئی ریب و گمان پیدا نہیں ہو۔ تو یہ ریب و گمان، یہ ارتیاب، یہ تزلزل، یہ کب آتا ہے؟ یہ اسی وقت آتا ہے جب علم و عقل کی بنیاد پر ہم نے سفر طے نہیں کیا ہوتا، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ سے مایوس ہو کر انسان کنارے پر نہیں جاتا، وہ اپنی اس نفسیاتی کیفیت کی وجہ سے کنارے ہی پر ہوتا ہے۔ کنارے پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان، عبادت، ان چیزوں کو وہاں رکھا ہوتا ہے جہاں یہ اس کی دنیا سے متعلق ہوتی ہیں۔ اب دعا قبول نہیں ہوئی، بیماری آ گئی، کوئی بڑی مصیبت آ گئی، گرد و پیش میں دیکھا، معلوم ہوا کہ کیا پروردگار ہے، بچے مر رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، کیا طوفان برپا ہیں، ان لوگوں کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ظالم جابر لوگ قوموں پر مسلط ہو جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ آخری درجے کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو انسان جب کنارے پر ہوتا ہے اور اس نے دنیا کی اسکیم کو علم و عقل کی روشنی میں سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کی ہوتی، تو پھر وہ پھسل سکتا ہے، گرتا ہے۔ عام طور پر اب دیکھیے، انسانوں کی تحلیل کریں تو وہ انہی چیزوں سے گزرتے ہیں۔ تو آپ کے باقی سوالات کے جواب میں یہ عرض ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو بنیادی مقدمات سے لے کر ان کے لوازم تک علم و عقل کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے غور کر لینا چاہیے۔ انسان نے اگر اس طریقے سے چیزوں کو سمجھا ہے، مثال کے طور پر دنیا کی اسکیم ابتلا پر کیوں بنائی گئی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، عدالت کو یا ظلم و عدوان کے خاتمے کو آخرت پر کیوں معلق کیا گیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، تو پھر یہ فلسفی قسم کے لوگ جو مسئلہ شر کی بنیاد پر غوغا پیدا کرتے ہیں، یہ آدمی کو بالکل احمقانہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی اپنے اوپر آنے والی مصیبت، کوئی ماحول میں پیدا ہونے والا حادثہ، وہ انسان کو پھر گرا دیتا ہے، یعنی وہ اپنے پروردگار سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یعنی ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم روایت کی بنیاد پر چلتے رہیں اور جو نشیب و فراز آتے رہیں ان میں روایتی کی بنیاد پر کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کوئی سہارا پکڑ لیں۔ اس میں اس کا پورا اندیشہ ہے کہ یا الحاد کی آغوش میں جا پڑیں گے یا شرک اختیار کر لیں گے۔ جو لوگ ذرا کمزور اور ضعیف عقل کے ہوتے ہیں وہ شرک اختیار کر لیتے ہیں، اور جو ذرا نسبتاً مضبوط اعصاب کے ہوتے ہیں وہ الحاد اختیار کر لیتے ہیں۔ تو پھر یہ دو ہی انجام ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان پر قائم رہنا ہے، ہر طرح کے حالات میں قائم رہنا ہے، اس کو علم و عقل کی روشنی میں پیدا ہونے والا ایمان بنانا چاہیے۔ اس میں کچھ محنت ضرور پڑتی ہے، لیکن ایک بار آپ سنن الہیہ کو سمجھ لیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر کوئی بڑے سے بڑا حادثہ بھی آپ کے پائے استقلال میں لغزش پیدا کر سکے۔ میں نے اسی لیے ایمانیات کے باب میں میزان میں صفات الہی کے بعد سنن الہیہ کا باب باندھا ہے اور بتایا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے جو سنن کار فرما ہے، یعنی جو قوانین اس نے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے بنائے ہیں یا اس دنیا کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے بنائے ہیں اور جن کے تحت وہ معاملہ کر رہا ہے، ان کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ تو اس پر آدمی بحث کر لے، اس پر آدمی گفتگو کر لے، اس پر عقلی سوالات اٹھا لے، پھر وہ ایک حقیقت کے طور پر آدمی قبول کر لیتا ہے، اور قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان بھی محکم ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی راسخ ہو جاتا ہے۔
جی بہت شکریہ استاد. رضوان علی صاحب آپ اپنا کوشچن کر لیں. جی السلام علیکم استاذ. وعلیکم السلام. استاذ تھوڑی آواز میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کے لیے پیشگی معذرت. ایک سوال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کا جو مخلوق ہونا ہے وہ ایک وجودی حقیقت ہے، تو اس سلسلے میں ایک عالم ایک جگہ گفتگو کر رہے تھے، تو اسی مقدمے پہ انہوں نے کچھ ارشاد فرمایا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک امپیریسسٹ ایویڈنس نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریشنل ایویڈنس ہے، کیونکہ ہمارا مخلوق ہونا ثابت شدہ بات نہیں ہے. یعنی ملحدین اس کا واضح انکار کر دیتے ہیں، اور جو چیز ثابت شدہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں اور میری برتھ ہوئی ہے. تو میرے ماں باپ تو ثابت کیا جا سکتا ہے میرے ماں باپ کو، لیکن خالق کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کریشن سامنے نہیں ہے. اس پر آپ کیا فرمائیں گے استاذ؟ یہ بات کو غلط طریقے سے پیش کرنے کا عمل ہے. میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ وجودی حقیقت خلق کا فعل ہے، یعنی ہمارے سامنے خلق ایک فعل کے طور پر آتا ہے. اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اس دنیا میں جتنی چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں ان کا استقصاء کیجئے، وہ دو ہی صورتوں میں ہے، یا اشیاء ہے یا افعال ہے. افعال سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو شے ہمارے سامنے ہے وہ مادہ ہو یا نفس، ان میں قوت کا ظہور ہوتا ہے. قوت کا ظہور ہوتا ہے تو فعل وجود میں آ جاتا ہے. تو کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بیج سے درخت پھوٹتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا؟ تو یہ ایک فعل کا ظہور ہے. یہ سوال پیدا کرتا ہے. تو اس لیے یہ لفظوں کے ساتھ جو ہم کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ دنیا میں کسی مذہبی بحث سے الگ کیا ہو رہا ہے؟ یا اشیاء ہیں یا افعال ہیں. تو ہر شے اپنے وجود کے بارے میں سوال پیدا کرتی ہے، یعنی یہ چیز کہاں سے آئی؟ دو ہی شکلیں ہوں گی، یا وہ مان لیا جائے کہ ہمیشہ سے ایسے ہی اور ہم نہیں جانتے کہ کیوں ہے، اور یا اس کے لیے کسی موجد کا تصور پیدا ہوگا. یہ بالکل ایک عقلی چیز ہے، اس میں کیا شک ہے؟ یعنی دوسرا مرحلہ تو خالص عقلی ہے. یہی معاملہ افعال کے بارے میں. یہ فعل ہو رہا ہے، فعل کو ہم دیکھ رہے ہیں. وجودی حقائق کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی چیز کو جب ہمارے حواس اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں. تو فعل کا دیکھنا یہ ادراک کا معاملہ ہے. جس طرح ہم شے کا ادراک کرتے ہیں اسی طرح افعال کا ادراک کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ایک انسان کے پیدا ہونے کا عمل، کیا اس فعل کا کوئی نام ہے؟ تو ہم نے یہ نام اپنی سہولت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. یعنی میرا نوالا توڑ کر روٹی منہ میں ڈالنا، اس کے لیے ہم نے کھانے کے فعل کا ادراک کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے. میں نے ایک مائع، ایک سیال چیز کو گلاس میں اڈھیلا، منہ سے لگا لیا، یہ پینے کا فعل ہوا ہے. اس کو بھی ہم ظاہر ہے کہ ادا کرتے ہیں. تو یہی معاملہ باقی چیزوں میں ہے. ایک جہاز کو یا ایک کشتی کو یا ایک گاڑی کو ہم بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ بننے کا فعل ہے. بننے کے فعل کو خلق کہتے ہیں. عربی زبان میں اور ہماری زبان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. جب میں ایک کتاب لکھتا ہوں تو یہ ایک فعل ہے جو مجھ سے صادر ہو رہا ہے. اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں تو اس وقت بھی ایک کسی چیز کا صدور ہو رہا ہے، تو ایک فعل ہے جو مجھ سے صادر ہو رہا ہے. ان سب افعال کو ہم نام دیتے ہیں. تو انسان کے بننے کے فعل کو جب ہم دیکھتے ہیں، یعنی وہ کس طریقے سے بے جان مادوں سے، ہم دیکھتے ہیں کہ بے جان مادے تو آخری درجے میں ایٹم کی صورت میں ہوتے ہیں، پھر ان کے درمیان کچھ بندھن بنتے ہیں جس سے سالمے بنتے ہیں. یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. ان چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے آلات کی مدد سے. پھر ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ان میں سے بعض سالموں میں ایک خاص نوعیت کے اعضاء پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے خلیے بنتے ہیں. وہ زندہ چیزوں کے لیے اسی طرح اینٹیں بن جاتے ہیں، عمارت کی اینٹیں
جس طرح ایٹم پوری کائنات کی مختلف چیزوں کے لیے بلڈنگ بلاکس ہیں یا بنیادیں ہیں یا اینٹیں ہیں، یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو اس میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو عمل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو کوئی نام نہ دیں؟ تو ایسے تمام اعمال کو ہم نے خلق کا نام دے رکھا ہے. نام کوئی بھی دے لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ہم ایک کپڑا بناتے ہیں تو لکھتے ہیں نا میڈ ان پاکستان، میڈ ان جرمنی. تو یہ میڈ کا لفظ کس چیز کو ادا کر رہا ہے؟ جس چیز کو یہ ادا کر رہا ہے اسی کو خلق کا لفظ، اسی کو تصنیف کا لفظ، اسی کو تالیف کا لفظ ادا کرتا ہے. تو اس میں تو تعجب ہے کہ جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان میں کیا چیز ہے کہ جو قابل التفات ہے؟ جی استاذ، بہت شکریہ. اصل میں یہ بات سامنے آئی بالکل کہ یہ ایک لنگوسٹک اعتبار سے تو مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن وجودی حقیقت تو وہ بہرحال ہے. اب چاہے کوئی پیدا کرنے والا اس کو کہہ دے تو پھر ہم اس کی تلاش کریں گے کہ جس نے پیدا کیا ہے. تو استاد اس سارے ہی سلسلے میں افعال ایک میں چیز ہم میں آپ سے یہی اور کرتے پوچھنا ہیں. چاہ رہا. یعنی وہ کون سا فعل ہے جس کو ہم فاعل تلاش نہیں کرتے؟ وہ کون سا اثر ہے جس کے لیے مؤثر تلاش نہیں کرتے؟ فلسفے میں، سائنس میں، جغرافیے میں، عمرانیات میں، ہمارے تمام علوم میں ہماری تگ و دو کا اگر ایک فکرے میں خلاصہ کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ اثرات کے مؤثرات تلاش کرنا، افعال کے فاعل تلاش کرنا. یہی ہمارا علم ہے. ہم سارا دن یہی کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی کام کر ہی نہیں رہے ہوتے. یہی کام ہم کرتے ہیں اور اسی کا انسان کا شرف کہتے ہیں. یعنی ہماری عقل کیا کرتی ہے؟ یہ دو کام کرتی ہے: اثر دیکھ کر مؤثر تلاش کرتی ہے، فعل دیکھ کر فاعل تلاش کرتی جی استاد، بالکل بات سمجھ آ گئی. اصل میں وہ پھر یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ ماں ہے اس کا فاعل، لیکن در حقیقت وہ اس کا ظرف ہے. وہ بس یہ ایک میرا خیال ہے مغالطہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر پیدائش کا لفظ استعمال کر لیں گے تو ماں باپ تک پہنچ کے بات رک جائے گی. ماں کا کیا تعلق ہے اس سے؟ وہ تو بے بس ہوتی ہے. یعنی اس میں سے کسی سطح پر بھی کیا وہ ایٹم کو سالمے میں بدلتی ہے؟ کیا وہ اس کو سیل میں بدلتی ہے؟ کیا وہ مختلف خلیات میں وہ خلیہ بناتی ہے جس کو ہم سپرم یا نطفہ کہتے ہیں یا بیضہ کہتے ہیں؟ ان میں سے کوئی کام بھی ماں نہیں کرتی، ان میں سے کوئی کام بھی باپ نہیں کرتا. وہ تو ایسے ہے جیسے میں نے وہ لفظ استعمال کیا، مصنع ہے، ایک فیکٹری ہے، اس میں یہ کام ہو رہا ہے. تو ہم دنیا میں جب یہ کام ہوتے دیکھتے ہیں تو خودکار مشینیں بعض اوقات میلوں میں پھیلے ہوئے مثانے میں یہی کام کر رہی ہوتی. اس کے لیے بھی ہم ظاہر ہے کہ فائل یا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، نہ ہو تو لازماً تلاش کریں. جی استاد، بہت شکریہ. میں صرف ایک آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. قرآن پاک کو پڑھ کے میرا رجحان یہ بنا تھا کہ جو زندگی کی پیدائش ہے، اگر کل کو سائنٹسٹ اس بارے میں کامیاب بھی ہو جائیں کہ وہ زندگی وجود پذیر کر لیں تو اس کا امکان موجود ہے، کیونکہ یہ مادے ہی کے تعامل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ کاز تو رہے گی، کیونکہ سائنسدان اپنے دماغ کو، اپنے علم ارادے کو اور قدرت کو استعمال کر کے یہ کام کریں گے. لیکن جو شعور پیدا کرنے کا عمل ہے وہ ایک روح ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو شاید سائنس اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے. تو کیا یہ میرا رجحان درست ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے؟ جی میرا بھی یہی رجحان ہے. یعنی قرآن مجید سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں حیات تو تالیفات سے پیدا ہو رہی ہے. تو ممکن ہے کہ انسان کسی موقع پر وہ تالیف کا قانون دریافت کر لے تو حیات پیدا کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے. لیکن حیات اور چیز ہے اور یہ جو نفس ہے یہ بالکل اور چیز ہے. نفس اصل میں صرف شعور کا نام نہیں، وہ ایک مجموعہ ہے. اس کے اندر بہت سی چیزیں ودیت ہیں. مثلا جیسے ہم کہتے ہیں خواہشات، جذبات، حادثہ اخلاقی، حصے جمالیات. تو شعور تو اصل میں ایک لفظ ہے جس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور پھر وہ شعور میں کیا چیزیں اوپر کی سطح پر ہیں، کیا نیچے چلی جاتی ہیں. آخر فرائیڈ نے اپنے تجربات سے کیا کیا پہنائیاں دریافت کی ہیں، غلط یا صحیح، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ نفس ہے. تو قرآن نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے، بلکہ دونوں کے وجود میں آنے کے لیے بھی دو لفظ استعمال کیے ہیں. اس کے لیے کلمہ کا لفظ استعمال کیا اور اس کے لیے روح منہ کا لفظ استعمال کیا.
جی بہت شکریہ استاد، جزاک اللہ۔ جی فواد صاحب آپ اپنا سوال کر لیں۔ السلام علیکم عامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عامدی صاحب، خبر صادق کے لیے جو عقلی معیارات، ذرا آپ نے آواز اونچی پچھلے سوال رکھیے، کے میں جواب سن نہیں پا رہا آپ کو۔ عامدی صاحب، خبر صادق کے لیے جو عقلی معیارات اپنے پچھلے سوال کے جواب میں بتا دیے، تو اس سے یہ متعین ہوتا ہے کہ خبر کا مصدر پیغمبر ہے یا نہیں، لیکن پیغمبر کو یہ خبر خدا سے ملا ہے یا نہیں، اس کے لیے کیا عقلی معیار ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو مثال پیش کر دی نیو یارک شہر کی، تو نیو یارک کا شہر ایک وجودی حقیقت ہے، لہٰذا عقل کے لیے استدلال ممکن ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کی خبر کا موضوع ایک اعلیٰ اور برتر حقیقت ہے جو عقل کی گرفت سے باہر ہے، تو دونوں مثالوں کی نوعیت مختلف نہیں ہے؟ قرآن مجید نے اپنے بارے میں جو استدلال پیش کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ پیغمبر کی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خدا کی خبر ہے۔ تو تینوں چیزیں جو قرآن مجید نے خود بیان کر دی ہیں وہ تینوں عقلی چیزیں ہیں، عقلی استدلالی ہے، لیکن وہ عقلی استدلال اللہ تعالیٰ کے مصدر ہونے پر استدلال ہے، یعنی یہ خبر یا یہ کتاب یا یہ قرآن یا یہ کلام یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کے لیے قرآن نے عقلی استدلال پیش کیا ہے۔ یہ بات کہ پیغمبر سے نسبت ہے، یہ استدلال تو اجماع اور تواتر سے کیا جاتا ہے جو خالص ایک انسانی تجربے کی چیز ہے، اس کو پیش کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہم عام طور پر تاریخی چیزوں کے بارے میں دو ہی راستے اختیار کرتے ہیں، یا اجماع اور تواتر کا راستہ ہوگا یا اخبار احاد کا راستہ ہوگا۔ ایک تیسری چیز آثار کا مطالعہ، اور آثار کا مطالعہ قدیم ترین زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے ماہر لوگ ہوتے تھے جو بعض اوقات جوتے کا نشان دیکھ کر چور کو پکڑ لیتے تھے، تو یہی معاملہ سائنس اس سے بہت برتر طریقے سے کرتی ہے۔ یہ ذرائع انسان کو میسر ہیں، ان سے ہم استدلال کرتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ پیغمبر کا یہ کلام ہے یعنی رسول اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے، تو اس میں تو بالکل وہی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جو ہمارے محدثین نے یا فقہا نے اختیار کیے ہیں، اور وہ دونوں ہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے اخبار احاد کو کس طرح جانچا اور پرکھا جائے گا، اور اجماع اور تواتر کیا ہے اور اسے کیا حیثیت دی جائے گی۔ اصول فقہ کی ہر کتاب اسی کو بیان کرتی ہے، تو آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ زیر بحث نہیں ہے۔ یہ بات کہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس پر تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے استدلال فرمایا ہے، وہ میں نے خدا پر ایمان میں بیان کر دی ہیں۔ وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید کے بارے میں انسان کو متوجہ کرتی ہیں کہ اگر یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یا انسانی کلام سے متعلق ہمارا استقصاء اور استقراء دونوں قبول نہیں کرتے کہ یہ کسی اعتبار سے بھی اس سے مماثل ہے، تو پھر یہ کس کا کلام ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے جہاں قرآن ہمیں کھڑا کر دیتا ہے، اور وہاں ہم پیغمبر کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی بات سنتے ہیں، اور پھر جو وہ ہدایت پیش کرتا ہے اس کو جانچتے اور پرکھتے رہتے ہیں۔ یہ سارا عقلی استدلال کا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے مجھے کبھی آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ یہ مناظرے کا موضوع کیسے ہو سکتا ہے۔ عقلی استدلال کی چیزیں تو توجہ دلانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے اطمینان ہے، میں اپنا اطمینان دوسرے کسی شخص سے شیئر کر دوں گا، اس کو اطمینان ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ نہیں ہوا تو وہ اپنے اطمینان کے لیے یہاں بھی جواب دہ ہے، قیامت میں بھی جواب دے لے گا۔ میری ذمہ داری تو یہی ہے کہ میں عقلی استدلال کے معاملے میں سارے مقدمات ایک ترتیب کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دوں، اس کے نتیجے میں کوئی مقدمہ اگر قابل اطمینان نہیں ہے تو وہ جانے، اس کے نزدیک ہے۔ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ مذہبیات کی بحث میں، گفتگوؤں میں اپنی رائے کا جائزہ لیتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ عقلی استدلال کبھی
عین یقین قسم کی چیز نہیں ہوتی، اس میں آپ مختلف چیزوں کے لوازم کو مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کا اطمینان فیصلہ کن ہو جاتا ہے۔ شکریہ حافظ۔ جی بہت شکریہ استاد، مجھے آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں۔ آپ کو جی یاد ارشاد ہوگا فرمائیں۔ کچھ عرصہ پہلے اس بارے میں آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے وہ ایک بڑا آپ کا زبردست جملہ اس میں یاد رہ گیا کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے آپ انتہائی اعلیٰ درجے کا علم ہی جو ہے یعنی کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مقابلے میں انسان کا صرف انتہائی اعلیٰ درجے کا علم باقی رہ جائے گا، باقی پھر ہر چیز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اوور کم کر لے گی۔ تو استاد اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تحقیق کے میدان میں اے آئی کی کنٹریبیوشن، تو بہت سارے محققین ہیں جو اس وقت اس سے ہیلپ لے رہے ہیں۔ ایک تو لائک وہ اللیگل ہیلپ ہے جس سے لوگ پورے کا پورا اپنا مقالہ ہی اس سے لکھوا لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس سے کچھ یہ ہیلپ لیتے ہیں کہ آپ اس سے کچھ ریفرنسز اکٹھے کر لیں یا اس پہ اس کا انپٹ لے لیں۔ تو دین کے معاملے میں کیا اس طرح کی ہیلپ لینا اس کا کیا اس کی کیا حیثیت ہوگی اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور کیا آپ یہ ریکمینڈ اس حوالے سے کریں گے کہ تحقیق اپنی کو بہتر بنانے کے لیے دین کے علماء بھی اسی طرح کے ٹولز سے اے آئی ٹولز سے ہیلپ لیں اور اپنی تحقیق کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں؟ ضرور مدد لینی چاہیے۔ اب تک جتنے ذرائع ایجاد ہوئے ہیں ان کو کیا اٹھا کر پھینک دیا گیا ہے؟ یعنی تصنیف تالیف کی نوعیت بالکل بدل گئی۔ کتابیں پہلے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اکٹھی کرنی پڑتی تھیں، اب ہم اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ لیے ہوتے ہیں اور ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے چیزوں تک رسائی کے ذرائع بڑے غیر معمولی ہو گئے۔ حوالے تلاش کرنا، ہم تو جانتے ہیں، ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ چیزیں پڑھی جاتی تھیں تو بس حافظہ ہی ان کو متعین رکھتا تھا، اور بعض اوقات جب کوئی چیز حافظے میں نہیں رہتی تھی، مثال کے طور پر کوئی حدیث تلاش کرنی ہے یا اور کوئی چیز، تو بعض اوقات پوری کتاب کی برق گردانی کرنی پڑ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ اب آپ چشم زدن میں بہت سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ جو مصنوعی ذہانت ہے، اس نے بھی اسی طرح کی خدمت بہت برتر جگہ پر کرنا شروع کر دی ہے۔ یعنی اس میں آپ معلومات بھی ایک مرتب صورت میں حاصل کر سکتے ہیں، معلومات کی تحلیل بھی کرا سکتے ہیں، ان کا تجزیہ بھی اس کو کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں جو آپ کو پہلے خود کرنا پڑتی تھیں یا معاونین کرتے تھے، وہ آپ کو یہ اے آئی کر کے دے سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے کام لینے میں ظاہر ہے کہ دین کا بھی علم ہے نا، ایک تو ہے دین پر عمل کرنا، یعنی دین ایمان اور عمل کی چیز ہے، تو اس میں تو خیر کسی چیز نے بھی کیا مدد کرنی ہے، وہ تو انسان کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ کہ دین جب علم کی حیثیت سے حاصل کیا جاتا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ آدمی کو کبھی صرف معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں تو بہترین ذریعہ ہے۔ کبھی تجزیے اور تحلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی کسی حد تک ایک بڑی خدمت کی انجام دے سکتا ہے۔ اور کبھی اعلیٰ درجے کی برتر ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے جس میں مسئلہ حل کیا جائے، وہ انسان ہی کریں گے، ان کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ وہ پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا تھا، یعنی صدیوں تک بعض اوقات ایک نقطۂ نظر کے مقدمات کام کرتے رہتے تھے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں دین کو کیسے سمجھنا، تو اس میں اصول کا علم پیدا ہوا، یہ پہلے 3-4 صدیوں میں جا کر کہیں مرتب علم کی صورت اختیار کر گیا۔ جب یہ مرتب علم کی صورت اختیار کر گیا تو اسی علم کو سامنے رکھ کر مسلمانوں میں ہر جگہ لوگ دین کو سمجھنے کی خدمت انجام دیتے رہے۔ یعنی وہ فقیہ کی سطح پر، وہ قاضی کی سطح پر، وہ مفتی کی سطح پر، وہ مفسر کی سطح پر، ہر جگہ اس علم کے اصولوں کو سامنے رکھتے تھے۔ اسی طرح سے علم نحو باقاعدہ ترتیب پا گیا، تو اب ظاہر ہے کہ ایک اجمی کے لیے بھی ممکن ہو گیا کہ وہ عربی زبان تک رسائی حاصل کر سکے۔ علم لغت، کسی لغت کو اٹھا کے دیکھیے تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ انسانوں نے کیسے ہزاروں لاکھوں الفاظ کے معنی اس میں ثبت کر رکھے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کام اس کے بغیر ہوئے ہیں
لیکن اب ظاہر ہے کہ وہی کام جو پہلے انسان کرتے تھے وہ کام یہ کر کے دے دیتا ہے۔ یعنی وہ کون سا عالم تھا جو پیدا ہوتا تھا اور قدیم زمانے میں جا کر لفظ لفظ کی خود تحقیق کرتا تھا؟ ظاہر ہے کہ لغت اٹھا کے آدمی دیکھتا ہے اور پھر 15 سال 20 سال مشق کرتا رہتا ہے تو بے شمار الفاظ اس کے حافظے میں آ جاتے تھے، اور جہاں کہیں ظہول ہوا وہاں لغت کو دیکھ لیتا تھا۔ تو وہ ماہر لغت جس نے کوئی بڑا لغت لکھا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اسی طرح نحو کا بڑا ماہر ہے، اس نے کتاب لکھ دی ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہی کچھ کر رہا ہے جو آپ کی یہ ذہانت کر رہی ہے۔ تو یہاں آلات وہی کام کرنا شروع ہو گئے اور بڑے پیمانے پر کرنا شروع ہو گئے، رفتار بہت غیر معمولی ہو گئی۔ اسی طرح سے جو معاونت انسان کو چاہیے ہوتی تھی وہ انسان فراہم کرتے تھے۔ اور انسانوں کی اب یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہے، تو قدیم زمانے سے آپ دیکھیے سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے جو مل کر اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مقالے لکھنے والے تو الگ رہے، وہ لوگ جو ادارت کی خدمات انجام دیتے ہیں وہ بھی ہزاروں میں ہوتے ہیں۔ ایک ایک حرف کو پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے تو ایک مستند چیز سامنے آتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اب آلات نے کرنا شروع کر دیے۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی معاملہ ہے کہ رفتار تیز ہو گئی۔ یعنی وہی آنکھیں ہیں لیکن ان کو خوردبین مل گئی، وہ اب جراثیم دیکھ لیتی ہیں، وہ نطفے کو دیکھ لیتی ہیں، وہ سیل کا یا خلیے کا مطالعہ کر لیتی ہیں۔ ہمیں دوربین مل گئی، ہم کہکشانوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی معاونین جو انسان کی سطح کے معاونین تھے، کیونکہ دنیا کس طرح چل رہی ہے، بڑے غیر معمولی لوگ تو چند ہوتے ہیں، کبھی پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کی معاونت کی خدمت انجام دے رہے تھے، اس کو آلات کے ذریعے سے اب آپ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آدمی فراڈ کرنے پر آ جائے، تو وہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو آپ کو چند روپے لے کے غزل لکھ دیتے تھے، لوگ جا کے مشاعرے میں پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح سے مقالے لکھنے والے لوگوں سے بھی میں واقف ہوں، لاہور میں ہوتے تھے، وہ ایک مقالہ سا بنا دیتے تھے، کچھ نہ کچھ اس میں آپ کو ڈگری وگری مل جاتی تھی۔ تو یہ سب معاملات ہمیشہ ہوتے رہے، اس کا تعلق انسان کے اخلاقی وجود سے ہے۔ اگر اس کا اخلاقی وجود پاکیزہ ہے تو وہ کبھی اس طرح کا کام نہیں کرے گا۔ لیکن معاونت حاصل کرنا یہ تو پیغمبروں نے بھی حاصل کی، یہ بڑے فقہا علماء نے بھی حاصل کی۔ بہت بڑے کام بعض اوقات کئی لوگ مل کے کرتے ہیں، تو یہی کام آپ کو اب یہ آلات کر کے دے رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کو صحیح طریقے سے دیانتداری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ استاذ، بات کافی واضح ہوگی، لیکن اس میں ایک دو کوشچنز اور ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس چیز کو آپ اعلیٰ ذہانت کہتے ہیں یا اعلیٰ علم کہتے ہیں، اس پہ کچھ تو آپ نے توجہ دلائی، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید کھول کے بیان کر دیں کہ وہ کس نوعیت کی چیز ہوتی ہے، تو پھر میرا خیال کچھ اور بہتری آ جائے گی اس حوالے سے۔ یعنی انسان جب چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو کچھ مشکلات پیش آتی ہیں، وہ مشکلات ہر علم میں پیش آ جاتی ہیں۔ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہاں ایسے لگتا ہے جیسے کچھ پیچیدگی پیدا ہو گئی، راستہ ہموار نہیں رہا، کسی چیز کو آپ جیسے بالکل صاف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے، کچھ مشتبہ سا معاملہ ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کو عملی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہ ان مشکلات کو عبور کرنے کے لیے کچھ طریقے اختیار کرتا ہے۔ وہ طریقے ہر علم میں آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں، لوگ اختیار کرتے ہیں۔ بالعموم وہ مصنوعی طریقے، جس طرح سے آپ کو ایک ندی پیش آ گئی ہے اور آپ نے اس کو پار کرنا ہے تو آپ نے کشتیوں کا پل بنا لیا، تو کچھ نہ کچھ کر کے انسان اس مشکل کو حل کرتا ہے اور معاملے کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ یہ مشکلات ہر علم میں پڑی ہوتی ہیں۔ یعنی آپ تفسیر کو دیکھیں تو آپ کو قرآن مجید کے بعض مقامات میں بالکل یہی صورت نظر آئے گی۔ آپ حدیث کو دیکھیں، وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوگا۔ آپ سماجیات یا عمرانیات کا مطالعہ کریں، وہاں بھی یہی ہے۔ اور سائنس میں تو ایسی ہزاروں چیزیں موجود ہیں جس میں یہی کیا جاتا ہے۔ یعنی وقتی طور پر ایک جست لگا کے
ہم چیزوں کو جوڑ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں بہرحال کوئی نتیجہ نکالنا ہوتا ہے. تو کوئی بڑا ذہن جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ آ کے ان میں سے 1 2 4 10 مشکلات کو حل کر دے گا، یعنی ان کو بھی اسی طرح صاف کر دے گا جیسے باقی چیزیں بالکل صاف، ان کے اشتباہ کو بھی دور کر دے گا. تو یہ معاملہ ہے جو اصل میں بعض اوقات صدیوں کی محنت سے بھی محنت کرنے والے نہیں کر پاتے، یعنی وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. میں ظاہر ہے کہ جس علم سے خود متعلق ہوں اس کی مثال زیادہ سہولت سے دے سکتا ہوں. تو ہمارے علم میں دیکھیے نا، یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ پورے دین کے معاملے میں مسئلہ پیدا کرتی ہیں، لیکن اس کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایڈجسٹ کر لیا ہوتا ہے. مثلا یہ بات کہ قرآن مجید کی قرات میں تعدد پیدا ہو گیا، تو آپ خود دیکھیے، تنہا بیٹھ کے غور کیجئے تو مسلمان عمومی طور پر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی شوشے کی تبدیلی کے بغیر ہم پر پہنچ گئی ہے، لیکن پھر تعدد قرات. اسی طرح یہ بات کہ اس قرآن مجید میں آیات محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں. متشابہات کیا ہیں؟ تو پھر میں کیسے فیصلہ کروں کہ کون سی محکم ہے کون سی متشابہ ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک سوال ہے جو پیدا ہو جاتا ہے، انسان اس کے بارے میں غور کرتا ہے. اسی طرح زبان کے مباحث میں کیا میں فی الواقع جس نتیجے پر پہنچا ہوں میں اس پہ اعتماد کر سکتا ہوں؟ اس سے بڑھتے بڑھتے یہ سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ زبان میں تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تحقیق میں خامی رہ جاتی ہے، اس میں اخبار احاد سے ہمیں معلومات ملی ہوتی ہیں، تو آخر ظن و گمان سے کیسے نجات پائی جائے؟ تو یہاں پر بھی انسان اپنے لیے کوئی پل بنا لیتا ہے کہ وہ گزر جائے یہاں سے. ایسے ہی چوتھی چیز ہے کہ پیغمبر کی باتیں جب جمع کرنی شروع کی ہم نے تو کچھ تضادات سامنے آئے. تو تضادات کو کیسے حل کیا جائے، اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ یہ 4 وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو میں نے متعین کر کے بیان کیا ہے. مدرسہ فراہی کے زمانے تک یہ چاروں چیزیں صدیوں تک مسلمانوں نے نظر انداز کی، لیکن پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک مدرسہ فکر نے آ کر ان چاروں کے بارے میں وہ زاویہ نظر دیا جس سے ان میں سے ہر چیز اپنی جگہ پر بیٹھ گئی. تو ہر علم میں یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو ہم نے اسی طرح کوئی کشتیوں کا پل بنا کے پار کر لیا ہے، لیکن آنے والا کوئی غیر معمولی ذہن یہ بتائے کہ نہیں، اس میں بھی آپ چل کے جا سکتے ہیں، یا آپ نے خواہ مخواہ اس کو سمندر سمجھ لیا، یہ ویسا ہی پایاب راستہ ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ عمل صدیوں میں ہوتا ہے. آپ کسی علم میں دیکھ لیں، یعنی آپ سائنس میں دیکھ لیجیے، ارسطو افلاطون نے دنیا پر 1200 سال تک حکومت کی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں جنہوں نے اسی طرح انہوں نے پھلانگ دیا تھا ان کو لوگوں نے پرکھنا جانچنا شروع کر دیا. اور بڑے ذہن، تو اب تو ہم اطمینان کے ساتھ 4-5 لوگوں کا نام لیتے ہیں. ہر سائنسدان نیوٹن آئنسٹائن نہیں ہوتا، اور ہر مسلمانوں کا عالم وہ ابن تیمیہ اور فراہی نہیں ہوتا، شاہ ولی اللہ نہیں ہوتا. بہت غیر معمولی اذہان یہ کام انجام دیتے ہیں، اور ہر علم میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ بالکل خداداد چیز ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ محنت سے کوئی آدمی کر لیتا ہے، محنت سے کرنے کے کام بلکہ ان لوگوں کے مقابل میں محنت کرنے والے زیادہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. جی استاذ، بہت شکریہ. آج کا وقت ختم ہوا. اگلے سیشن میں انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. عنایت آپ کی.